سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جرمنی سے۔ آپ سب کو علم ہے کہ امریکہ کے نئے صدر اس وقت جناب وہاں پہ حلف اٹھا چکے ہیں، اور پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ خان صاحب سے پوچھتے ہیں، خان صاحب ٹرمپ کے آنے سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، فوری تبدیلی کی تو کوئی ایسی توقع نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے پہلے دن تقریر کی ہے اور جو پہلی انہوں نے 30 پریس کانفرنسیں کی ہیں، اس کو دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پرائرٹی جو ہے وہ چین کو قابو کرنا ہے، اور یوکرائن جنگ ہے یا اسرائیل عرب معاملات ہیں، پاکستان کی طرف ان کی کوئی ایسی توجہ نظر نہیں آتی۔ کہیں بھی انہوں نے کسی لحاظ سے بھی اس کا اظہار نہیں کیا، اس لیے نظر یہی آتا ہے کہ پاکستان کی پرائرٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس دن انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اس کے 1 گھنٹے کے بعد جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس کے اندر 3 اہم شخصیات شامل ہوئی ہیں۔ اس میں انڈیا کے وزیر خارجہ، جاپان کے وزیر خارجہ اور تیسرے ایشین ممالک کے وزیر خارجہ تھے، وہ شامل ہوئے تھے۔ ان تینوں سے بعد میں انہوں نے علیحدہ بھی ملاقات کی، اور اس کا مین مقصد جو تھا وہ چین سے متعلق پالیسی جو امریکہ نے بنانی ہے، یا امریکن نئے پریزیڈنٹ کی جو پالیسی ہے، اس کے اوپر انہوں نے گفت و شنید کی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حلف اٹھانے کے ودن 1 آور کے بعد جو ہے وہ جو وزیر خارجہ وہاں گئے ہوئے تھے، ایک تو ان کو انوائٹ کرنا ایک خاص بات ہے کہ بھائی ٹرمپ کے حلف اٹھانے کی تقریب میں، اس کے بعد فوری طور پر ان کے ساتھ میٹنگ کرنا، یہ صاف بتاتا ہے کہ وہ ان کی پرائرٹی کیا ہے۔ یا اور جب وہ چین کو قابو کرنا چاہتا ہے تو لازمی وہ بھارت کا سہارا لے گا، پاکستان پر وہ اعتماد نہیں کرے گا۔ اور امریکہ کی ویسے ہی پالیسی جو ہے اسامہ بن لادن کے پاکستان سے پکڑے جانے کے بعد جو ہے وہ یہی رہی ہے کہ پاکستان پر وہ اعتماد نہیں کرتے کسی معاملے میں بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ تو کلیئر ہے کہ بھئی کوئی خاص تبدیلی ہم ٹرمپ کے دور میں پاکستان کے ساتھ کہیں کہ کوئی روابط اچھے ہو جائیں گے یا کلوز روابط ہو جائیں گے، ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف پاکستان کو بھی اس بات کا احساس ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک گول میز کانفرنس ہوئی ہے، جس کے اندر انہوں نے حکومت نے تمام پرانے جو ہمارے سفیر تھے جنہوں نے امریکہ میں کام کیا ہوا ایز اے سفیر، ان سب کو انوائٹ کیا تھا۔ اس کانفرنس کی کبھی جو خبریں باہر آ رہی ہیں اس میں گول میز کانفرنس کی، اس میں بھی سب نے یہی رائے دی ہے کہ بھئی امریکہ جو ہے پاکستان کی طرف کسی خاص جھکاؤ کا اظہار نہیں کرے گا، اور وہ اس طرف ابھی تک پاکستان کی طرف آنے کی طرف کوئی وجہ ایک ہو سکتی ہے تو وہ صرف طالبان کی جو حکومت کے پاس ان کا 7 ارب روپے کا اسلحہ پڑا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیونکہ انہوں نے ایک بیان میں یہ کہا ہے ٹرمپ نے کہ بھئی طالبان وہ سارا اسلحہ جو ہے ہمیں واپس کرے۔ تو جو انہوں نے جسے کہتے ہیں کلین کر دیا، تو طالبان کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات بھول جائے امریکہ کہ ہم اس کو وہ دیں گے، میں اپنا اس کا اسلحہ جو ہے وہ واپس کریں گے۔ تو بلکہ ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں اور مزید امداد دے۔ تو یہ انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ بھئی شاید طالبان امریکہ کی طرف جھکاؤ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو جس قسم کی طبیعت ہے، جس قسم کے اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں، اس میں وہ طالبان کے لیے کوئی نرم رویہ جو ہے اختیار کریں گے۔ اس لیے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی بات جو ہے جو وزیر خارجہ ہے، خزانہ ہے پاکستان کے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی جب تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں دنیا کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، یا دنیا سے کوئی امید نہیں لگانی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے ڈاووس کے اندر ہر سال ورلڈ اکنامک فورم ہوتا ہے، وہاں پہ پاکستان سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا، اور حتیٰ کہ جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے، جو ہمارے وزیر خزانہ ہے، انہوں نے ان کے شرکاء جو ہیں کانفرنس کے، ان کو مخاطب کر کے ایک مضمون لکھا ہے۔ البتہ وہ مضمون انہوں نے ان کی ویب سائٹ پہ، ورلڈ اکنامک فورم والوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اپیل ہی کی ہے ورلڈ سے کہ بھئی ہم پاکستان کے اندر مدد کریں پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنے میں۔ اور اس میں انہوں نے ایک یقین دہانیاں کروائی ہیں کہ ہم یہ بہتر کریں گے، یہ بہتر کریں گے۔ ایک مطلب کیا سرائی پہ مبنی ہے وہ بات، کوئی فیکٹ اینڈ فگر ایسے نہیں کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں اتنی ترقی کر لی۔ مستقبل کا پلان بتایا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں ہوگی،
جب ملک کے اندر دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا جا سکے گا. قرم ایجنسی سے دنیا کی آنکھیں بند نہیں ہیں کہ وہاں ابھی تک امن نہیں ہو سکا. اب بھی انہوں نے جو وہاں پر جو اسپیشل وہ کیا ہے, فورس لگا کے راستہ کلیئر کیا ہے, کرانے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ وہ کہتے ہیں بے پناہ گھروں سے اسلحہ نکلا ہے. مگن یہ بگن گاؤں کا نام ہے, وہاں سے اس قدر اسلحہ نکلا ہے جس پر گورنمنٹ نے بابو ہے. یہ ایسے ہر گاؤں میں وہاں پر موجود ہے. تو جس جہاں حالات اس قسم کے ہوں وہاں پہ کون سرمایہ کاری کرتا ہے؟ پھر آپ کا ابھی تک جو مدرسوں کا معاملہ ہے وہ سیٹل آپ سے نہیں ہو سکا. اب نعیم راغب جیسا بندہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین ہے, اس نے بھی اس بات کی حمایت کی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو طلباء کے اندر لیپ ٹاپ تقسیم کرتی ہے یا وظیفے دیتی ہے وہ مدرسہ کے لوگوں کو بھی دیے جائیں, ہمیں بھی ان میں شامل کیے جائیں. حالانکہ ان کے ساتھ معاہدہ یہ تھا کہ مدرسے کسی قسم کی کوئی مدد حکومت سے نہیں لیتے بلکہ وہ طلباء کو مفت پڑھاتے ہیں. اب انہوں نے بھی اس قسم کے مطالبات شروع کرنے چاہیے. ہماری پرائرٹی بالکل اور ہے, اس سے دنیا کو کوئی لگاؤ نہیں, دنیا کا کوئی تعلق نہیں, نہ ہی امریکہ کی دل نگاہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ کی طرف آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تعلقات بڑھنے کی امید ہے. جی خان صاحب, عدالت سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان میں جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ آپس میں وہ اکٹھے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. کبھی رجسٹرار جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ توہین عدالت کی ہے, کبھی کوئی کیس کبھی کوئی کیس, اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ سپریم کورٹ کی کیوں یہ حالت ہوئی اس وقت. اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں 26 ترمیم کر کے آئین کو باقاعدہ جس سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. سینئر جج اور ہیں اور طرف ہیں, جونیئر جج اور طرف ہیں. پھر یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ بھئی آئینی بینچ بنا دیا ہے, اس آئینی بینچ کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, اس لیے کہ آئینی بینچ کے اندر سینئر لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا, جونیئر لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ہر بندے کو بات نظر آ رہی ہے کہ یہ آئینی بینچ جو بنایا گیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بنایا گیا ہے. ورنہ شروع میں یہ تھا کہ بھئی باقاعدہ آئینی عدالت علیحدہ بنائی جائے, وہ عدالت انڈیپینڈنٹ کام کرتی, اور آج جو عام سپریم کورٹ پاکستان ہے وہ اپنی علیحدہ کام کرتی. لیکن انہوں نے ایک ہی اندر گڑبڑ کر کے معاملات کو الجھا دیا ہوا ہے. جو اب تک کی ریمارکس آ رہے ہیں جو کہ جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے جو معاون وکیل مقرر کیے ہیں حامد خان صاحب, بیرسٹر صلاح الدین صاحب وغیرہ, ان کے بھی ریمارکس دیکھ لیں, آصف بھنو کے ریمارکس دیکھ لیں اور ججوں کے ریمارکس دیکھ لیں. اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ بھئی کوئی بھی اس آئینی ترمیم سے مطمئن نہیں ہے. اب یہ ایک لڑائی کی کیفیت یا الجھاؤ کی کیفیت جو ہے وہ سینئر جونیئر ججوں یا چیف جسٹس اور سینئر ججوں کے درمیان جو ہے ایک مستقل درد سری بنی رہے گی. ہم ابھی تک ان مسائل کو حل کرنے کی طرف جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے, بلکہ از خود وقتی فیصلے کر کے ان مسائل میں قوم کو بھی الجھاتے ہیں اور قانون سازی کو بھی الجھا دیتے ہیں. خاصا قانون سازی میں ابھی ایک بل منظور کیا گیا ہے کہ کوئی جھوٹی خبر دے گا تو 3 سال جیل ہوگی. پتہ نہیں کافی چیزیں سامنے آئی ہیں. پاکستان میں خبریں جھوٹی بھی دی جاتی ہیں یا سچی کو جھوٹا کر کے اور جھوٹی کو سچا کر کے دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ اس قسم کے قانون جو ہے نا پہلے سے بھی موجود ہے. یہ ایک نئی شکل کے اندر صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے دیتے ہیں, ورنہ ایسے تمام قانون جو ہے جو پہلے سے بھی موجود ہے ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا. اس کو پروف کرنا کہ بھئی یہ خبر جھوٹی ہے یا سیدھی ہے سچی ہے, اس کا اتنا لینتھی پروسیجر ہے کہ معاملہ جو ہے بیچ میں وہ غائب ہو کر رہ جاتا ہے, ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑتی رہتی ہیں. اس کے لیے اس قسم کی قانون سازی ہونی چاہیے. اس طرح ایران کے اندر ہے کہ جو چیز اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, جس سے اسٹیٹ متاثر ہوگا, اس کو فوری طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے ایک ہی سماعت کے اندر. بندے کو ٹانگ دیتے ہیں یا جو بھی سزا دینی تھی وہ دے کے فارغ کرتے ہیں. ہمارے تو قانون اس قسم کے بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر اپیل در اپیل کے حق ہوتے ہیں اور معاملہ الجھاؤ کا شکار رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ایسے قانون موجود ہونے کے باوجود معاشرے میں بہتری نہیں آئی, بلکہ ہم مزید تزل کا شکار ہو رہے ہیں. خاص کل مریم نے کہا کہ یہ جو اقلیت ہے, میرے فادر بھی کہتے تھے کہ مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور جو وہاں پہ زبردستی لوگوں کو
کہا گیا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کافر ہیں، اور ان کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، کبھی ان کی مساجد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، عیسائی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو اتنی دیر یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی، کبھی انہوں نے ان قوانین کو ختم کرنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ نہ یہ کریں گی، نہ ان کے پہلوں نے کی، یہ صرف سیاسی بیان بازی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ چونڈا کی مسجد کے ساتھ، دسکا کی مسجد کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے انہوں نے اب تک۔ یہ صرف سیاسی بیان بازی ہے اور کوئی اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خان صاحب، اگر عمل سے تعلق نہیں ہے تو لوگ کس چیز کی وہاں پہ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں کہتے ہیں جی مریم نے بہت اچھا بیان دے دیا؟ یہ عوام بھی بے وقوف ہے۔ عوام دیکھیں گے، ہر سیاسی پارٹی کے کارکنان ہوتے ہیں، اور پاکستان کا سیاسی کلچر ایسا ہے کہ ہر سیاسی پارٹی اپنے ساتھ ایک جتھا رکھتی ہے۔ ہر سیاسی جو لیڈر ہے یا سیاسی جسے کہنا چاہیے ممبر اسمبلی ہے، وہ اپنے ساتھ ایک ایسے کارکنان کا جتھا رکھتا ہے جو ان کے حق میں ہر وقت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہتا ہے، ان کی ہر بات کے اوپر زندہ باد کے نعرے بھی لگاتا ہے، جو مخالفین ہیں ان کو ذکر پہنچانے کے لیے مرد آباد کے نعرے بھی۔ یہ زندہ باد مرد آباد کا کلچر جو ہے، اس سے نہ سیاست کو فائدہ ہوا، نہ سیاست میں بہتری آئی، بلکہ مزید سیاست جو ہے وہ گندی ہوتی چلی گئی۔ جن قوموں نے عملی اقدام اٹھانے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی بیان بازی نہیں کرتے، بلکہ فوری قدم اٹھا کے ان معاملات کو حل کرتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کل ایک واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں، ایک بندے نے پولیس آفیسر کو قتل کیا۔ وہ کہتا ہے اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا، میں اس کا گھر کا کام بھی کرتا تھا، اور اسی کے پسٹل سے اس کو قتل کیا ہے۔ اب جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ باتیں چل رہی ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ ایک یہاں پہ سوال ہے، فرض کرے ایسے بے شمار واقعہ سامنے آ رہے ہیں، تو کس کے پاس بندہ جا کے اپنی فریاد بتائے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پولیس کلچر جو ہے پاکستان کا، خصوصاً پنجاب کا، وہ بہت ہی گندا ہے، اور پولیس کے پاس تنخواہیں کم ہیں، پولیس کے لوگوں کی آورز زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے اب ہر پولیس والا جو ہے اوپر کی آمدنی کو اپنا گزارا کر رہا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ ہر کوئی اپنا کونا ڈھونڈتا ہے، کوئی بندے پکڑتا ہے جن کے ساتھ اس نے اس قسم کا برتاؤ کر کے ان کو روب دکھا کے یا ان کو انڈر پریشر رکھ کے ان سے معاملات طے کرتا رہتا ہے، ان سے پیسے وغیرہ لیتا رہتا ہے۔ یہ جو کیس اس کا مثال دار ہے، یہ بھی ایک ایسی مثال ہے۔ اب وہ بندہ ان باتوں سے فرسٹریشن بڑھتی ہے، کب تک کوئی دے سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ تنگ آ گیا ہوا تھا اور اسے ایسا قدم اٹھا دیا، اور ایسے قدم سندھ میں بھی اٹھائے گئے ہیں، آتے رہے خبروں کے اندر، پنجاب میں بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بعض واقعات کو ہائی لائٹ کرتے جاتا ہے، بعض واقعات کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، چھوٹی چھوٹی خبروں کے طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کلچر جو ہے یہ پاکستان میں فرسٹریشن کا یہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی طرف جو ہے کئی دفعہ پولیس سے کمیشن بن چکے ہیں پولیس کی اصلاح کے لیے، لیکن عملی طور پر جب تک سیاستدان پولیس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا بند نہیں کریں گے، اس وقت تک پولیس درست نہیں ہوگی۔ جب پولیس سے سیاستدان ریاست کے اراکین غلط کام کرواتے ہیں، اس سے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، پھر وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے فلانے بندے کا یہ کام کیا ہوا ہے، فلانی ریاست نے ہم سے یہ کام لیا ہوا ہے، تو وہ پھر اپنے لیے بھی رستے پیدا کرتے ہیں اور اس قسم کے غلط اقدامات اٹھاتے ہیں، اور انہیں پھر پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے ریاست کے ممبران کو یا ریاست کو، حکومت کو، اس لیے کہ انہوں نے خود ان سے غلط کام لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاصا آخر پہ جرمنی سے کل ایک خبر آئی ہے کہ ایک 2 سالہ بچے کو بھی قتل کیا گیا ہے، ایک افغانی شہری 28-29 سال کا۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں۔ دیکھیں، وہ شافم بارن کا اور ہیسن کے درمیان جیسے کہنا چاہیے ایک پہلا شہر ہے بائرن کا، چھوٹا شہر ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے دوپہر کی کوئی 11:40 پہ۔ وہاں جو گارڈن ہے وہاں پر کسی افغانی نے جو ہے ایک بچے کو چاقو کے ساتھ قتل کیا ہے، اور پھر وہ مارنے کی کوشش کیا، لوگ اس کو چھڑانے کی کوشش کیا، اس میں ایک جرمن انوالو تھا، وہ بھی مارا گیا ہے، اور ایک اور بھی مراکش کا تھا یا غیر ملکی، وہ بھی بیچارہ بندہ مارا گیا، 2 بندے ہلاک ہوئے ہیں اس کے اندر، اس کے علاوہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس میں نے اس کی دیکھی تھی، جو وزیر داخلہ ہے صوبے کا، وہ یہی کہتا ہے کہ اس بندے کا جو افغانی ہے اس کا جو میڈیکل ریکارڈ نکالا ہے اس کے مطابق وہ ایسی دوائیاں لیتا تھا جس سے یہ ہے کہ وہ نفسیاتی مریض تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اس کی تفتیش کریں گے اور اس کیس کو زیادہ
मतलब गहराई में जाके देखा जाएगा कि वाकई वो मुजरिम था या आदि मुजरिम था, या उसने ये किसी नफसियाती दबाव के नतीजे में ये हरकत की है। अभी इसकी तफसील कल का ही वाकया है, आज एक दो दिन में इसकी ज्यादा तफसील जो है वो आपके सामने आएगी। लेकिन जर्मनी के अंदर जो जो छुरी रखने के वाकयात हैं, चाकू वाकया, तो ये भी घर का जो किचन है उसकी छुरी थी, कोई बाकायदा हथियार के वाली छुरी नहीं थी जो घर के किचन में इस्तेमाल होती है, उसकी वजह से उसने हमला किया। इस किस्म के वाकयात जो है बढ़ रहे हैं, इसीलिए जर्मनी में ये आवाज होती है कि बाकायदा एक इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम जो है पुलिस के अलावा वो भी कायम किया जाए। तो अभी इस पर डिस्कशन शुरू हुई है, देखें अब ये नए इलेक्शन के बाद ही उनकी बात सामने आएगी। लेकिन बहरहाल अब इसके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि भाई ये हर वक्त जो इस किस्म के वाकयात बढ़ रहे हैं, पूरे जर्मनी में बढ़ रहे हैं, खाली ये नहीं किसी मखसूस एरिया में बढ़ रहे हो। ये चाकू की वारदात के वाकयात जो है अस्पताल में भी हुए हैं, राह चलते भी हुए हैं, गार्डन में भी हुए हैं, स्कूलों के पास भी हुए हैं। तो इसके लिए अब बहरहाल कहा जा रहा है कि भाई एक इंटरनल सिक्योरिटी निजाम जो है वो एक नया सिस्टम कायम किया जाए। देखिए बहरहाल ये नए इलेक्शन के बाद होगी, लेकिन बहरहाल ये रद्द-ए-अमल बढ़ रहा है इस किस्म के वाकयात, और ये खतरनाक रुझान है जो पहले जर्मनी में नहीं था। बहुत शुक्रिया खान साहब। कल मैंने प्रोग्राम किया था वो पुलिस वाले के ऊपर, तो किसी ने लिखा कि आपने बड़ी रफ ज़बान इस्तेमाल की है, और आज मैं सुबह देख रहा था एक बंदे को लटकाया हुआ था दीवार के साथ, वीडियो मौजूद है मेरे पास, और पुलिस वाले उस पर तशद्दुद कर रहे थे। एक और वीडियो मेरे सामने आई, और जो लोग ये इस तरह की चीज़ें समझते हैं कि बड़ी रफ ज़बान इस्तेमाल की जाती है, अल्लाह ना करे कभी इनका पाला पाकिस्तान की पुलिस के साथ कभी पड़ जाए, फिर इनको याद हमारा प्रोग्राम भी आएगा, हम भी याद आएंगे। अभी खान साहब ने जिस तरह मुकम्मल तौर पर बताया, अक़लियत का लफ्ज़ है जो पाकिस्तान में है, उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है वो आप सबके सामने। मरियम को ये तो नज़र आ गया वहाँ पे अपने नंबर बनाने के लिए, लेकिन जो वहाँ पे अभी खान साहब ने डस्का की मस्जिद का जिक्र किया, अहमदिया मस्जिद थी, उसके बारे में उसको नहीं पता, इतनी वो मेरा ख्याल सादा भी नहीं है कि नहीं पता होगा, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की। होना तो ये चाहिए था कि अगर इसको इतना एहसास था तो वहाँ का दौरा करती है, दोबारा हुक्म देती कि यहाँ पे मस्जिद जो है वो तमीर कराई जाए। ये नुकसान किया गया और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मगर सियासी बयानात खान साहब ने भी बता दिया। नाज़रीन, अभी और भी प्रोग्राम है, जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।